السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. عدالت سیاست تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آج ایک بڑا اہم موضوع ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کی دلچسپی بھی ہوگی اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور یہ ہے کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی ایک تقریباً 55 سال پرانا تعلیمی ادارہ ہے. یہاں پر جو ہے پہلے تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس ملک میں ویسے ہی بین ہو چکی بھی ہے، اس کا بھی ریوائول جو ہے وہ ہونا ہے، اور وہ کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی گو کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کیسے اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ یا اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ بحالی کی طرف جائیں، اور وہ ایک ہیلدی جو کنٹریبیوشن ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اسی والے سے جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں الومنائی ایسوسیشن جو ہے اس کے انتخابات کا بھی اعلان ہوا ہے، اور جب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس سینڈیکیٹ کے سینٹ کے ممبرز ایکس آفیشو ہیں، اس کے بعد ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ انتخابات ہوں گے. تو یہ انتخابات کب ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے جناب ریحان احمد خان صاحب، ریحان سعید خان صاحب سوری معذرت، اور جناب ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب ملاح. ہاں، تو ریحان صاحب آپ یہ بتائیے، ریحان صاحب سوری غلطی ہوگی، ریحان صاحب، ریحان سعید خان صاحب. یہ دیکھیں مجھے 4 دفعہ آپ کا نام لینا پڑا اس پہ. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ریحان صاحب، یہ الومنائی کا انتخابات کب ہو رہے ہیں؟ یہ تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو پا رہے، یا اب مجھے بتائیں گے کب ہو رہے ہیں؟ شکریہ قیوم صدیقی صاحب، اور آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ ہمیں بلایا. یہ بالکل آپ نے شروع میں سے ہی کہا کہ عدالت تو روز آپ کرتے ہیں، تو آج آپ نے ہماری یونیورسٹی کا ٹاپک لیا. نومبر 2023 میں اناؤنس ہوا الیکشن، اور کہ دسمبر میں ہوگا. ہم نے یونیورسٹی کو اپروچ کیا اور ہم نے کہا کہ سر اس کو آپ تھوڑا سا فین فیئر کریٹ کریں. تقریباً 60 سے 70 ہزار اس وقت ہمارا خیال تھا کہ الومنائی، پرانی الومنائی ہے اتنی بڑی تعداد، تو وی ہیو ٹو انوالو میکسیمم پیپل. ہم بلیو کرتے ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہونا، یہ ہوتے رہتے نہیں، یہ مسلسل؟ پہلا الیکشن ہے. تو رجسٹریشن ڈرائیو ہوئی جو کہ 7 جنوری کو کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے 17 فروری کا الیکشن کا اناؤنس کیا، لیکن وہ ڈیٹا ایکومولیٹ کرتے ہوئے ان کو ٹائم لگ گیا. تو پھر 2 مارچ رکھی گئی، پھر 9 مارچ، پھر انہوں نے کہا رمضان میں کر لیں. تو ہم نے کہا جی رمضان میں الیکشن نہ رکھیں، رمضان کے بعد الیکشن رکھیں. اور ساتھ ہی ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ رجسٹریشن ڈرائیو کو کنٹینیو رکھیں. صحیح. اب تک تقریباً 7,000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں الومنائی، پرانے 50-55 ہزار میں سے 80,000 ٹوٹل، 80,000 جو ہمیں ٹوٹل. بعد میں فگر پتہ چلا. اچھا. تو جو کہ 7 سے 8% بنتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے ان سے ریکویسٹ کرتے رہے مسلسل کہ آپ اس کو رجسٹریشن ڈرائیو کو جاری رکھیں، تاکہ ایک 15% کے قریب ایٹ لیسٹ نمبر آ جائے. تو پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ امبڈسمین کو جنہوں نے اپروچ کیا، پہلے تو وہ یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی اپروچ کرتے رہے، اس کے بعد امبڈسمین کو اپروچ کیا، تو امبڈسمین نے آرڈر کیا کہ آپ 1 مہینے کے اندر رجسٹریشن کو کھول دیں، اور 1 مہینے کے لیے رجسٹریشن کو کھول کر اس کو کلوز کر دیں. اب رجسٹریشن اوپن ہوگی، رجسٹریشن کلوز ہوگی، ڈیٹا اکٹھا ہوگا، اور اس کے بعد ڈیٹا شیئر کیا جائے گا کنٹیسٹنگ پینلز کو، اور ڈیٹ دی جائے گی الیکشنز کی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جون میں الیکشن ہو جانا چاہیے، ارلیسٹ 1 اور 2 ویک آف جون تک یہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک. قیوم صدیقی صاحب، ہماری قائد اعظم یونیورسٹی کی الومنائی جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہمارے الومنائی آسٹریلیا میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں. آپ بھی جس یونیورسٹی پڑھے ہوں گے اس کے پرانے لوگ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوں گے. جی ہاں، بالکل. بٹ اس ایکٹیویٹی کا ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوا ہے، ہمارے دوست اور ہمارے الومنائی جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سالوں بعد. میرے الومنائی کا فون آیا ملیشیا سے روتے ہوئے کہ تو نے مجھے 25 سال پرانے دوست ملا دی. ہاں، ظاہر ہے، بالکل. تو یہ کام جڑنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا ہمیں موقع ملا ہے.
پرانے دوستوں کے ساتھ دوبارہ وہی باتیں, دوبارہ وہی یادیں, اور یونیورسٹی کی وہ کے ساتھ جڑنے کا دوبارہ موقع ملا. اور ہم اب محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب نہیں, لیکن یہ بھی بڑی زیادتی کی بات نہیں کہ 80,000 کے قریب الومنائی ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ صرف 5-6-7 ہزار کی ابھی تک رجسٹریشن ہوئی ہے. جی ہاں, this is an اور irony. وہ پھر کس طرح سے سب لوگوں کی پارٹیسپیٹ کم از کم 50% تو ہو. بالکل ہو سکتی 50% ہے. نہیں ہے تو یہ اتنے عرصے تک رجسٹریشن جو روکی رہی, تو اس کا کیا کون ذمہ دار رہا؟ اور پھر یہ الومنائی ایسوسیشن جو ہے جب بن جاتی ہے تو اس کو ریپرزینٹ کہاں کرتی ہے؟ وہ دیکھیے سنڈیکیٹ کے اندر ان کا ممبر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو 2 چیزیں اس میں ہیں. دیکھیں, جو رجسٹریشن ہے, قائدین یونیورسٹی میں پہلا ڈپارٹمنٹ فزکس کا تھا, اس کے بعد کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ آیا تھا. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کو 50 سال ہی ہو گئے. آپ جس یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ 50 سال سے ہو, ادھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 80,000 لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہو سکتا. اس پہ تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس 2005 سے آنورڈ جو ہے وہ سارا ڈیجیٹل ہے. اس کو انٹیگریٹ کرنا ایز اے ووٹر ڈیٹا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. صرف نیت چاہیے, صرف انٹینشن چاہیے, اچھی تو انٹینشن. ملا صاحب سے پوچھیں کہ انٹینشن ہے یا نہیں ہے. آپ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں؟ جی, میں پریزیڈنٹ کا امیدوار. اور ملا صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری کے لیے. تو ملا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں رجسٹریشن کا یہ پروسیس سلو ڈاؤن ہے؟ اگر اسی سپیڈ سے کرتے رہے رجسٹریشن تو پھر تو یہ کئی سال تک نہیں ہو سکے. قیوم صاحب, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, الومنائی جو ہے وہ جو بھی گریجویٹ ہے وہ الومنائی ہے. اصولاً جس طریقے سے ریان بھائی نے کہا کہ جب بھی ایک گریجویٹ ہو گیا تو الومنائی بن گیا, اور وہ یونیورسٹی کو ڈیٹا آٹومیٹیکلی ہونا چاہیے اس کے پاس. جس طریقے سے میں نے پوسٹ ڈاک کی گلاسگو یونیورسٹی سے, تو ابھی تک حالانکہ میں نے کوئی رجسٹریشن وہاں نہیں کروائی, لیکن ڈیٹا ان کے پاس ہے اور مجھے ان کے ای میل فریکوینٹلی آتی رہتی ہیں. بالکل. تو اصولاً یہ آٹومیٹیکلی ہونا چاہیے, یعنی 70-80 ہزار جو بھی گریجویٹس ہیں اور وہ ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ ہم نے اس پہ کبھی کام کیا نہیں, یونیورسٹی نے ڈیٹا اس کا کلیکٹ کیا نہیں, بلکہ یونیورسٹی کے پاس تو اتنا ایچ آر ہوتا ہے, ان کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, ان کا الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ مزے سے آٹومیٹ کروا سکتے تھے. آپ کو خود پتہ ہے کہ آخری سال میں بچے ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر نہ آپ بچوں کو فائنل ایئر پروجیکٹ کے طور پہ یہ دے دیتے کہ آٹومیٹ کر دیں, اور یہ الومنائز کا ریکارڈ جو ہے جتنے بھی گریجویٹس آج تک ہو چکے ہیں ان کی 8-10 فیلڈس ہی رکھنے پڑتی ہیں, اس سے زیادہ رکھنے نہیں پڑتے. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی جو انتظامی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے ان کو رجسٹریشن اناؤنس کرنی پڑی. اب جب اناؤنس کرنی پڑی تو اس کے بعد پھر کہا کہ ڈگریز بھی چاہیے. اب ڈگریز جو 50 سال پہلے گریجویشن کر چکے ہیں تو ان کو ڈگری ڈھونڈنا بھی مسئلہ ہے. ظاہر وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اکثر بیوروکریسی سے ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز تھے, ان کو ویریفیکیشن میں بہت سے ایشوز آئے. پھر تیسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جب جنوری میں آپ الیکشن کروا رہے ہیں اپریل میں اور آپ کلوز کر رہے ہیں جنوری میں, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ 3 مہینے کیوں اس کو روکتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے رجسٹریشن کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو رجسٹر نہیں ہو سکے تھے پھر وہ چلے گئے امبڈسمین کے پاس, اور اس کے بعد اب رجسٹریشن کھل گیا. اور مجھے امید ہے, بلکہ ہم نے تو یونیورسٹی کو آپ کو قانونی چارہ جو بھی آپ امبڈسمین کے پاس بھی گئے. یس, تو اس کی کیا وجہ بنی امبڈسمین؟ یہی کیونکہ یونیورسٹی کو جب بھی آپ ای میل کریں اس حوالے سے, تو یونیورسٹی کوئی بات نہیں مان رہی تھی, تو لوگ چلے گئے. ظاہر ہے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں الیکشن میں. اگر ہم کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں تو کم از کم ووٹر کے طور پہ ہم آ جائیں, اور ہم ادارے کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ نہیں ہو سکا تو پھر اس میں چلے گئے. اس وقت بھی ہم نے یونیورسٹی کو آفر کیا ہے کہ آپ کھولیں رجسٹریشن, اور ہم ایز اے والنٹیئر آئیں گے اور آپ کو مزید والنٹیئرز دیں گے کہ میکسیمم جو ہے وہ رجسٹریشن کی جا سکے. تو یہ مطلب کیوں ضروری کیوں ہے الومنائی کے الیکشنز؟ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ مطلب ایسے ہے تو ویسے یہ عجیب سا سوال ہے. تو ویسے تو ایکٹیویٹی رہنی چاہیے, اور سارا پرانے طلباء جو ہیں ان کا پارٹیسپیشن رہنا چاہیے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ ایک ان ٹچ بھی رہتے ہیں, آپس میں بھی ان ٹچ رہتے ہیں. لیکن الومنائی کرتی کیا ہے فار دی ویلفیئر آف دی انسٹیٹیوشن؟ وہ کیسے ان پٹ اپنا دے گی اس میں؟ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ ہم جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں بعد.
الومنائی جو ہے نا، جو آج کل پاکستان میں اکنامک چیلنجز ہیں، پبلک یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کا دے آر ویری مچ ڈپینڈنٹ آن گورنمنٹ بجٹ، اور گورنمنٹ کے بجٹ اب اسکویز ہوتے جا رہے ہیں. اور میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت میرے پر گورنمنٹ آف پاکستان 35,000 روپے سالانہ خرچ کرتی تھی. 1990 کی بات. مجھے یونیورسٹی میں ہاسٹل میں کمرہ بھی ملتا تھا، میں اس کو فی دیتا تھا، بجلی بھی ملتی تھی. میرے وہاں مجھے ایک سینٹرل لائبریری میں ویل اکوپڈ لائبریری تھی، ریسرچ لیبس بہت اچھی تھیں. 1300-1400 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. آج 14,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو یونیورسٹی کے بہت چیلنجز بڑھ چکے ہیں. تو الومنائی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ جڑنے کے بعد جب وہ قائد یونیورسٹی کی طرف اپروچ کرتی ہے تو وہ اپنے اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. بچے دا موسٹ کرٹیکل اسٹیک ہولڈر اس پورے میں قائد یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم کبھی تھے. قائد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہینڈ ہولڈنگ ضروری ہے، ان کو ڈائریکشن دینا ضروری ہے، ان کی مینٹورنگ ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ان کو آپ بتائیں کیا زندگی میں تم کر سکتے ہو تمہارے میں. پھر وہ بیچارے ہمیں کچھ اسٹوڈنٹ ملے، ان کو 7ویں 8ویں سیمسٹر میں جا کے کمرہ ملتا ہے رہنے کو. ایک کمرے میں 5 بچے، 5 بچے. ہمارے کمرے میں جہاں رہتا تھا ہاسٹل میں، ہم 2 لوگ ہوتے تھے. آج 5 بچے اسی کمرے میں، اسی سائز کے کمرے میں. ہم لوگ اللہ کا شکر ہے اپنے کیریئر کے ایسے حصے پہ ہیں کہ ہم یا تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. وی ہیو ڈن انف الحمدللہ، ہمارے دوستوں نے بھی اور ہمارے سینئرز نے بھی. سو وی کین کنٹریبیوٹ. کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں یونیورسٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ان تو جو قائدین فار ایور جو ہیں، جی. یہ کیا، ان کا کیا مینیفیسٹو کیا ہے، موٹو کیا ہے، وعدے وعید کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو سب سے پہلے جو چیز کا ہم نے کہا کہ ہم نے 2 فنڈ کریٹ کرنے، ایک ریسرچ ڈیولپمنٹ فنڈ اور ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کرنا. اور وہ ریسرچ ڈیولپمنٹ فنڈ اور انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ الومنائی کی فنڈنگ سے ہوگا. اور وہ فنڈنگ کے انہوں نے مختلف، ہم نے جو ہے ذرائع ہم نے خود تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے ان کو جب ہم نے یہ دونوں فنڈ کریٹ کرنے، اور انہی پہ ہمارا کام ہوگا. اس کے بعد تیسرا ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ مینٹور پروگرام، مینٹورشپ پروگرام، جو ہم نے انفارملی شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارے دوست امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کارنیل یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، کولمبیا یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، انہوں نے اب بچوں کے ساتھ لنک جوڑ لیے ہیں اور وہ ان کے ساتھ زوم لنک پہ ان کو مختلف پروگرام پہ گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، ان کو اپنی لائف سٹوری بتا رہے ہیں. بچے اب ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ الومنائی الیکشن جلدی ہو، کوئی فارمل الومنائی آئے اور وہ پھر اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلے. ایجنڈا آئٹمس جو ہمارے مینیفیسٹو میں دیر آر 14-15 آئٹمس جو کہ تمام وہ ضروریات کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں، ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ایڈمنسٹریشن، ظاہر ہے. اور یونیورسٹی کا بازو بننا، سملرلی بچوں کا گائیڈ بننا، ان کا مینٹور بننا. تو یہ غلام علی ملا صاحب، یہ اتنا اچھا کام ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں ظاہر ہے ساری دنیا میں لوگ ہیں الومنائی کے، اور پھر ایک ان پٹ آ سکتا ہے اور سجیشنس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. تو یونیورسٹی کو آخر کیا مطلب مسئلہ کیا ہے، کیوں الومنائیز کو وہ باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ رجسٹریشن ڈیلے کرنے کا مطلب تو یہی ہے. دیکھیں، رجسٹریشن اب میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں یہ کھول لیں گے، کیونکہ جب لیٹیگیشن میں لوگ چلے گئے تو وہ کھل جائیں گے. یونیورسٹی کو سمجھنا چاہیے کہ جو فنڈنگ کے سورسز ہوتے ہیں نا یونیورسٹی کو، وہ ایک ہوتا ہے یا تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے، یا پروونشل گورنمنٹ سے، جو آج کل پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بنی ہوئی ہے. ایک یہ ہے، اور دوسرا ان کے پاس انٹرنل سورسز ہوتے ہیں، فیس جو بچوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. 2 سورسز ہیں میجر، یہ ہوتے ہیں. اور کچھ اگر ایفیلیشن وغیرہ دی کالجز ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن ایکسپینسز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ یونیورسٹیز اس وقت 60-70% یونیورسٹیز پریشان ہیں. پینشن اور تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیز کے پاس.
ٹھیک ہے. اگر جب یہ صورتحال ہو جائے تو میں تو صرف قائد اعظم یونیورسٹی کو نہیں, میں تمام یونیورسٹیز کو یہ کہوں گا کہ الومنائز کو ایکٹیو کریں, ان کے الیکشنز کروائیں, ان کو موقع دیں کہ وہ پے بیک کریں, جس سے آپ کم از کم اس طرح کی چیزیں. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو کہ اس وقت نمبر 1 ہے پاکستان میں, اور دنیا میں 300 کے بعد 315 یا کوئی اس طرح کا نمبر آیا ہے. ریسرچ آؤٹ پٹ میں دنیا میں 40ویں نمبر پہ ہے. سائٹیشنز کے حوالے سے تو ٹھیک ہے تھیوریٹیکلی, پریکٹیکلی آپ جا کے لیبارٹریز کا حال دیکھیں, بہت خراب حال ہے. آپ الومنائز کو اپروچ کریں, الومنائز آپ کو جو لیبز ہیں ریسرچ لیب وہ ڈیولپ کر کے دے دیں گے. دنیا میں جو پروفیسر کی شناخت ہے وہ ریسرچ لیب کے ذریعے ہوتی ہے. اس لیے قائدین فار ایور پینل نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ رکھا ہے کہ ہمارا پہلا ایجنڈا یہ ہوگا کہ ریسرچ انوویشن فنڈ قائم کریں گے, اور ان کی جو لیبز ہیں وہ اسٹرینتھن کریں گے, جس سے آپ کا وہ جو پروفیسر ہے وہ بھی جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑے گا. اور دوسرا, یہ جو گریجویٹ یہاں سے نکلے گا اگر اس طرح کے ایکوپمنٹس پہ وہ کام کرے گا تو وہ مارکیٹ میں اس کی ایکسیپٹنس جلدی ہو جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ یونیورسٹی کو اس طرف جانا چاہیے, الیکشن بھی کروانے چاہیے, اور الومنائز کو ایسوسیشن کو انگیج کرنا چاہیے کہ میکسیمم وہ پے بیک کر سکے. ریحان صاحب, ٹاپک تو بہت لمبا ہے لیکن ہمارا وقت تھوڑا سا محدود ہوتا ہے, تو انشاءاللہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ کے الیکشنز ہو جائیں تو پھر آپ دونوں کو جو ہے وہ دوبارہ ہم دعوت دیں, اور گڈ لک ٹو یو کہ آپ انتخابات جیتیں, اور پھر جو پلانز ہیں آپ کے وہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس سے بینیفٹ کریں ہماری آج کی نوجوان نسل. تو واقعتاً الومنائی کا جو ہے کردار واقعی یہ بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر اپنے تعلیمی اداروں کے پرانے پڑھے ہوئے لوگ ان تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑیں, اور جو اس وقت پوزیشنز کے اوپر ہیں, کوئی ہو سکتا ہے منسٹر ہو, کوئی ہو سکتا ہے کہ ریسرچ فیلو ہو, کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے, تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر پرانے اسٹوڈنٹس مل کے گورنمنٹ کے ساتھ اپنی تعلیم اور تعلیمی اداروں کو بہتر کر سکیں. شرائع دستور سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.